یہ کہانی تاریخ کے سب سے عظیم باپ اور بیٹے کی ہے۔ ایک ایسا باپ جسے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا، اور ایک ایسا بیٹا جس کی فرمانبرداری نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ یہ داستان صبر، قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی ہے۔ بہت سال بیت گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود سونی رہی۔ دعا، امید اور آنکھوں میں انتظار کے دیے روشن تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو نہایت بردبار ہوگا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت تھی جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے۔ اس بیٹے کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی اور اللہ کا خاص انعام تھی، مگر آزمائش کی راہ میں پہلا قدم تب آیا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، ابراہیم کیا ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہی یقین تھا جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بے چینی سے دوڑیں۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ یہ زمزم تھا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو آج تک دنیا کے کروڑوں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس مقدس پانی کو پیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خاص محبت کے جذبات تھے۔ مگر پھر بھی ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خواب یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں اور یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی جس کا سامنا شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا، مگر انہوں نے کسی لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم پر شک نہ کیا۔ وہ بیٹے کے پاس پہنچے اور انتہائی شفقت سے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب صرف ایک نبی کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ویران میدان میں لے گئے۔ بیٹا خود چل کر قربانی کی جگہ آیا، لیٹ گیا اور کہا، ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ کہیں آپ کی محبت آپ کے ارادے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ صبر کی انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی، مگر کیا ہوا؟
چھری نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس چھری کو روک دیا تھا اور پھر آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، اے ابراہیم، بس تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ آزمائش پوری ہو چکی ہے، اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو قربان کر دو جو جنت سے بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم انعام تھا، یہ ایک ایسی قربانی تھی جو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا تاکہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے مگر کسی انسان کی جان نہ لی جائے۔ آج ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اس عظیم قربانی کی یاد تازہ رہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ماں کا پیار، باپ کی شفقت اور بیٹے کی جان سب اللہ کے حکم پر قربان کیے جا سکتے ہیں مگر حکم سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وہ سبق ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں دیتی ہے، ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں چھوٹی بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے مگر سوال یہ ہے، کیا ہم ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح کامل ایمان اور اطاعت کی توفیق دے، آمین۔